بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس بار وجہ کورونا نہیں بلکہ عالمی جنگ اور تیل کا بحران ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا واقعی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے؟ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا واقعی اس کی سزا عوام کو ہی بھگتنی پڑے گی؟ دفاتر متاثر ہوں گے، کاروبار متاثر ہوگا، اور کون سا طبقہ سب سے زیادہ اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور کن کن شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا اور کب سے شروع ہوگا؟ اس کے ڈیوریشن کیا ہوگی، کیا ٹائمنگ ہوگی، کس ٹائم مارکیٹیں بند ہوگی، کس ٹائم مارکیٹیں کھلیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین کریں، وفاقی حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، ایران اسرائیل کنفلکٹ ہے، اور خاص طور پر اب اس کے اثرات پاکستان کو بھی پہنچ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ جو ہمیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں نظر آیا کہ تیل نے ایسا مہنگائی بڑھا دیتے، ایسے اضافہ ہو گیا کہ عوام ہکا بکا رہ گئی کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اور اب خدشہ ہے کہ اگر یہ صورتحال مزید بگڑی، مزید آگے گئی اور اس حالات سے جنگ ختم نہیں ہوئی ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو تیل کی کمی ہو سکتی ہے، اور تیل کی کمی ہونے کے لیے یہ منی لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، اور اس لیے حکومت نے پہلے فیول بچانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے کسی شہر میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا گیا، لیکن اگر حالات مزید خراب ہوئے تو جیسے کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہری علاقوں میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں تمام صوبوں کے، انہیں بند کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن آخر ہوتا کیا؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ کیا یہ وہ کورونا والا لاک ڈاؤن ہے، یا پھر اس میں کچھ چیزیں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ یہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے مخصوص علاقے بند کیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص گلی محلے سیل کیے جاتے ہیں، غیر ضروری نقل و حرکت محدود کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ہماری بازاریں ہوں گی وہ صبح 9 بجے سے رات 9:30 تک کھلی رہیں گی، شاپنگ سینٹر اس کے بعد بند کیے جائیں گے۔ یہی ترتیب ہمارے شادی لان کی بھی ہوتی ہے، شادی لان میں بھی محدود مہمان ہوں گے اور محدود ٹائم ہوگی، 10 بجے کے بعد وہ بھی بند کیا جائے گا۔ اس پر بات زیر غور ہے۔ اور یہ منی لاک ڈاؤن کب تک ہوگا؟ یہ منی لاک ڈاؤن ابتدائی طور پر سوچا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر ہم انہیں 1 مہینے تک منی لاک ڈاؤن لگائیں گے، اس کے بعد اگر یہ حالات مزید خراب ہو گئے تو ممکن ہے کہ یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر جو بات غور کی گئی ہے وہ ہے 1 مہینے تک۔ اور اس منی لاک ڈاؤن میں اجتماعات پر، جلسے جلوسوں پر بھی پابندی لگائی جائے گی، یعنی پورا شہر بند نہیں ہوگا لیکن زندگی ضرور متاثر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اور کس کو ہوگا؟ سب سے پہلے معیشت متاثر ہوگی، چھوٹے کاروبار، دکاندار اور دیہڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، یعنی کہ وہ دیہڑی دار طبقہ جو ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، ڈبل شفٹ لگاتے ہیں، دن کو بھی کام کرتے ہیں 8 گھنٹے، رات کو بھی 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اگر رات کو 8 گھنٹے کام نہیں کر پاتے تو 4 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کو ایکسٹرا چارجز انہیں مل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ طبقہ جن کی روزمرہ زندگی اشیاء خود نوش بھی اس دیہڑی پر ہوتی ہیں، یعنی کہ جو صبح کو کماتے ہیں وہ رات کو کھاتے ہیں، جو رات کو کماتے ہیں وہ صبح کو کھاتے ہیں، دن کو کھاتے ہیں، یہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب جب ٹائمنگ مخصوص کی جائیں گی، رات کے 9 بجے کے بعد تمام شاپنگ سینٹرز، کمپنیاں بند ہو جائیں گی، تو مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ دوسرا، مہنگائی بڑھے گی، تیل مہنگا ہو تو آٹا، سبزیاں، چینی اور تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے مہنگے ہو جائے، ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی عیدوں پہ آپ لوگ اپنے گھروں پہ گئے ہوں گے بہت سارے، تو آپ کو جو کرائے میں اضافہ نظر آیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جب تیل مہنگا ہو گیا تو سب کچھ مہنگا ہو جائے گا۔ تیسرا، عوامی مشکلات بڑھیں گی، سفر محدود ہوگا، دفاتر متاثر ہوں گے اور روزمرہ زندگی میں رکاوٹ آئے گی، یعنی کہ اب اپنے سفر میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ابھی جب آپ موٹر وے پہ گئے ہوں گے تو 80 کی اسپیڈ سے آپ کو کہا گیا ہوگا، لیکن اب آپ 80 کی اسپیڈ سے سفر نہیں کریں گے بلکہ 60 کی اسپیڈ سے آپ اپنا سفر طے کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن بیماری کے لیے نہیں بلکہ معاشی دباؤ کی وجہ سے ہوگا، جو ایک اور نئی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن وقتی طور پر تو حل ہو سکتا ہے، ہم یہ چیز وقتی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل مسئلہ عالمی بحران ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس بحران سے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، یا ایک بار پھر اس کی سزا عوام کو ہی بھگتنی پڑے گی، اس کی قیمت ادا عوام کو ہی بھگتنی پڑے گی؟ اگر مڈل ایسٹ میں جنگ لمبی چلی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن صرف آغاز ہوگا، بلکہ اصل وجہ، اصل چیلنج ہوگا مہنگائی، بے روزگاری اور ایک نئی معاشی جنگ
ہوگا۔ اب یہ بات جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی، کیا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور دوسری بات، جو سرکاری دفاتر ہیں وہ صبح 9:30 سے دوپہر 3 تک کھولیں گے، اس کے بعد بند کیے جائیں گے، اور اسی طرح ان کے جو ورکنگ ڈیز ہوں گے، جس ہفتے میں 3 دن وہ آن ڈیوٹی دفتروں میں کام کریں گے اور ہفتے میں 2 دن وہ آن لائن کام کریں۔ اسی طرح ایجوکیشن پہ بھی سوچا جا رہا ہے، اور جو سروس کاروبار ہے ان کے اوپر بھی ایسا سوچے جا رہے ہیں کہ 4 دن وہ آن ڈیوٹی کام کریں گے، 2 دن وہ آن لائن کام کریں گے۔ دوسری بات، جب سرکاری ادارے ان کے پاس جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے فیول کمی کی جا سکتی ہے، جو ہر ایک کو الگ الگ گاڑیاں دی ہوئی ہے تو ان میں سے بھی ایک گاڑی کی جائے گی اور ایک ہی گاڑی میں سب کو پکنگ ڈراپ وغیرہ دیا جائے گا۔ ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے جو اب تک نافذ یہ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ یہ تمام کا تفصیلات سن کر آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کیا واقعی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگنا چاہیے؟ اس سے عوام کو کیا نقصان ہے؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تمام کا تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی، کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔